ایسے ہی بیٹھے گفتگو چل رہی تھی، میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جو بڑے جانور ہیں جیسے بیل ہے، بھینسیں ہے اور اسی طرح اونٹ ہے، ان میں 7 حصوں سے اگر کم حصے ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے جب تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو عجیب سی ایک ان کی کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ ایک اپنا علم جھاڑ رہا ہوتا ہے، دوسرا اپنا علم جھاڑ رہا ہوتا ہے، تیسرا اپنا علم جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر 7 حصے سے کم حصے ہوں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا بولا نہیں، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جو حصے ہیں ان حصوں کو 7 جگہ جو ہے وہ تقسیم کر کے وہ صرف اپنے ہی حصے لے گا، اور باقی حصے جو ہیں وہ ان کو یا تو فقیروں میں تقسیم کرنے پڑیں گے، یا غریبوں کو دینے پڑیں گے، یا ضائع کرنے پڑیں گے۔ ان میں سے وہ کچھ نہیں لے سکتا، لیکن وہ جو جتنے بھی حصے دار ہوں گے، 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، 7 سے کم، تو اس بیل کے 7 حصے بنا کر یا اس اونٹ کے 7 حصے بنا کر وہ اپنا اپنا حصہ لے لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے۔ عجیب لاجک ہے۔ اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، ہو ہی نہیں سکتی، وہ پہلے والا بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور پھر دلیلیں آپس میں اب ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی دیکھو، بڑا جانور جس کے اندر حصے ہوتے ہیں، یہ جو 7 حصے بتائے گئے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ہیں کہ ایک بیل کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں قربانی کے لیے۔ ایک اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک بھینسے کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 7 سے کم اگر شریک ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی کسی کی بھی۔ اگر قربانی ہوگی تو وہ صرف 7 حصے کر کے اپنا اپنا حصہ لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بھئی 7 سے اگر ایک بیل لے کر آیا کوئی بھی، اس 2 آدمی مل کر لے کر آ گئے، تو وہ دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا، 2 حصے ہو سکتے ہیں اس کے، اور وہ آدھا جو ہے وہ ایک کے پاس جائے گا گوشت، اور باقی کا آدھا جو ہے وہ دوسرے کے پاس جائے گا گوشت۔ اور اسی طرح بیل کے اندر ہے، اسی طرح اونٹ کے اندر ہے، اسی طرح جو ہے وہ بھینسے کے اندر ہے۔ اگر حصے دار جو ہیں وہ 7 سے کم ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، یا 5 ہیں، یا 4 ہیں، 7 نہیں ہے، تو بھی اس بیل کی قربانی درست ہوگی، اور ساروں کی طرف سے قربانی درست ہوگی، اور سب کی طرف سے قبول ہوگی۔ اور پھر جتنے شریک ہیں اتنے حصے اس گوشت کے، اس بیل کے گوشت کے بنائے جائیں گے، اور سب کو پھر برابر برابر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا اتنے حصوں کے اندر ہی۔ یہ نہیں کہ اس کے 7 حصے بنا کر ہر بندہ اپنا اپنا حصہ اٹھا لے گا، اور باقی کے جو حصے بچیں گے وہ ضائع کر دیے جائیں گے، یا تقسیم کر دیے جائیں گے، یا اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح نہیں ہے بھائی، اس طرح نہیں ہے۔ بہت سارے عجیب و غریب مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح جانور خریدنے کے لیے چلے جائیں تو وہاں پر بھی عجیب فلسفے جو ہیں وہ سننے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ جانور ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ اپنی طرف سے سارے جو ہے وہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں علم، اپنی طرف سے سارے جو ہے وہ لگے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ بھئی دیکھیں، قربانی کریں، خوب اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانی کریں۔ دکھلاوا، ریاکاری، کسی کو نیچا کرنا، یا اپنے فیملی ممبر میں سے کسی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قربانی نہ کریں۔ اپنے لیے قربانی کریں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، آخرت کے اندر ثواب کے لیے قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔